پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور جو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ابھی مکمل ہوا ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ شہر کراچی کے مسائل خاص طور پہ پروگرام میں زیر بحث آئے۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور عموماً اس میں بات آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن آج موضوع گفتگو کیونکہ شہر کراچی کی سیاست رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے پیغامات موصول بھی ہوئے۔ بہت سارے آپ سمجھ لیجیے کہ لوگ جو پروگرام دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی آراء کے ذریعے بہت سارے معاملات کی بھی نشاندہی کی ہے، جس میں سے کچھ معاملات کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے اور کچھ پہ ہونا باقی ہے۔ تو یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ مہمانوں کے پینل میں تبدیلی ہوئی ہے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں۔ جناب انور خورشید صاحب تجزیہ کار ہیں، مختلف پروگرامز میں اپنے دیکھتے ہیں، آپ بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر جب کراچی کے معاملات پہ خاص طور پہ بات ہوتی ہے تو انہیں ضرور مدعو کرتے ہیں۔ انور خورشید صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش انور بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، آپ مجھ سے پہلے بھی پروگرامز میں ان کو دیکھ چکے ہیں، مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ریل اسٹیٹ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بڑے تفصیلی ایک پچھلا پروگرام ہمارا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کراچی کی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور سیاسی معاملات پر آج بات کریں گے۔ انتخاب سوری صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ انور بھائی، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کریں گے دوسرے حصے میں، اور کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ اکثریت یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ثابت ہوئی ہے، وہ جیسے بھی ہوئی ہے وہ پہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نمبر ہے وہ جماعت اسلامی کا، اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف، وہ دیگر جماعتیں ہیں۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ اب فرما دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلا جو ایک بنیادی سوال ہے جو سب سے پوچھا جا رہا ہے، جو جیتنے والا تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کبھی شکایتیں نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو انتخابات کا عمل ہے یہ شفاف نہیں ہوا ہے، اور شاید یہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ فرمائیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، میں نے پچھلے 25-30 سال سے 1977 کے بعد سے الیکشن کو، اس کی جو پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک میراتھن ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی، جی پھر اس کے بعد میڈیا کے بہت سارے چینلز آ گئے، وہاں پہ بھی دیکھنا شروع کیا تھا، اور دیکھ رہا ہوں پچھلے 1977 سے آج تک جتنے سال ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اخبارات سے، میڈیا سے، لوگوں سے پتہ چلتا تھا کہ کہیں دھاندلی ہو رہی ہے، کہیں ریگنگ ہوئی ہے، کہیں ووٹ کسی کا ووٹ ڈال دیا ہے، کسی مرے ہوئے کا ووٹ ڈال دیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہوتی تھی سنی سنائی ہوتی تھی کہ یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا۔ مجھے اپنی زندگی میں سیاست کے اندر ووٹ ڈالتے ہوئے یا اس نظام کو دیکھتے ہوئے پرسوں 15 جنوری کو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ریگنگ ہوتی کیا ہے۔ کیونکہ میں علان ابھی جو اگلی بات کروں گا، میں مخاطب ہوں الیکشن کمیشن پاکستان سے، اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان سے مخاطب ہوں کہ میرے گھر کے 6 ووٹ ہیں، اور جہاں پہ میرے ووٹ ہیں اس تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ووٹ کس پہ ڈالنا ہے۔ میں علان ووٹ ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، میں چھپا کے نہیں ڈالتا کسی کو کہ جی میں پارٹی، جس پارٹی کو بھی دینا میرا حق ہے، میں صرف نشان پہ ڈالتا ہوں۔ مجھے ابھی کل بھی نہیں پتا کہ کون کھڑا تھا، شخصیت کون تھی، میں نے پارٹی کے نشان پہ جا کے ووٹ ڈالنا تھا پرسوں۔ جب میں پہنچا، میرے گھر کے 6 ووٹوں میں سے 4 ووٹوں کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، بتائیے کہ جی نہیں پتہ، حتیٰ کہ میں میں 3 کیمپوں میں گیا۔ ٹھیک ہے، اسی حلقے پاکستان پیپل پارٹی کے کیمپ میں گیا، میں پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں گیا، میں جماعت اسلامی کے کیمپ میں گیا خود۔ تو وہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ 4 ووٹ کدھر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرا اور میری وائف کا ووٹ جب آیا تو میرا ووٹ تو نکل گیا، وہیں پہ ہی مل گیا مجھے، اور میں نے وہ ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میری وائف کا ووٹ بتایا گیا کہ وہ جو
ایک اس ضلع تو شاید چینج نہیں تھا مگر تحصیل جو تھی جو ٹاؤن تھا وہ چینج تھا. بس اس ٹاؤن میں ہے کدھر ہے یہ بھی نہیں پتا. تو ریگنگ اس طرح سے ریگنگ کی گئی ہے اور یہ ریگنگ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن کیسے میرا اور میرے بچوں کا نام وہاں سے اس علاقے سے ہٹا سکتا ہے جب تک کہ اس کو کہا نہ جائے. اور الیکشن کمیشن کے جو بھی یہاں پہ عملہ تھا ان کو کہا گیا. میں الان چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر آپ جب بھی کبھی دیکھیں تو یہ میرا اسٹیمپ دیکھ لیں, میں نے ووٹ کاسٹ کی ہے پرسوں یہاں پہ کراچی میں اپنے حلقے میں, اور میری وائف کا ووٹ نہیں تھا. پھر ہم لوگوں کے گھروں میں پھرتے ٹورتے رہے. اچھا 2 گھروں میں گیا اور دونوں گھروں نے بھی یہی شکایت کی. انہوں نے کہا جی ہمارا ووٹ یہاں پہ نہیں ہے اور نہیں ہو. اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے. تو اب اس الیکشن سے جیت کر جو بھی پارٹی آئی ہے, اس الیکشن میں اگر جماعت مسلم لیگ نون کو بھی اگر 5 سیٹیں ملی ہیں تو وہ کس کام کی. تو یہاں پہ نہ صرف کراچی کی عوام کو بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ووٹ ہے کس کا. میں اعلان کہتا ہوں یہاں پہ ووٹ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ کا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے بالکل بائیکاٹ کیا, اس لیے ووٹ ڈلے کو. اور اوورال مجھے ابھی ایگزیکٹلی نہیں پتا, شاید ابھی کیونکہ ایک تو فگرز اتنے لیٹ آئے کہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ کسی دیر میں چترال میں سیاچین پہ الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں بیلٹ باکس پہنچتے یا سگنلز نہیں آ رہے تو پہنچتے اتنا ٹائم لگے گا. کم از کم یہ تو آدھے گھنٹے میں صاحب سارا چٹا پٹا ایک ہی جگہ پہ, کہیں ہلنا جلنا نہیں ہے. کراچی کے اندر ہر جگہ سگنلز ہیں, ہر جگہ لوگ موجود ہیں. تو اگر اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کروانا پڑ گیا پورے پاکستان کا تو کیا یہ کروا سکیں گے؟ کبھی نہیں کروا سکتے. کہ جب کہ ایک کراچی شہر میں, ایک شہر کے اندر بے شک اس کے 6 ضلع ہیں, بے شک اس کے 7 ضلع ہیں, مگر ہے تو ایک شہر نا 25 کلومیٹر اسکوائر کا. یہاں پہ وہ اگر الیکشن نہیں کروا سکے تو پاکستان میں کیا الیکشن کروائیں گے؟ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ نئے سرے سے اس کے ریوائول کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, کل جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی پرسنٹیج دیکھی جائے, جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ پولیٹکس کے اندر پولیٹکس چلتی جمہوریت کے اوپر ہے, ڈیموکریسی کے اوپر. ڈیموکریسی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس طرف رائے زیادہ ہو اس شخص کو, اس پارٹی کو, ان لوگوں کو حق کے آگے بات کرنے کا, آگے نظام چلانے کا. کسی چھوٹے کے چھوٹے گھر میں بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ والا گھر میں پانی پینے کا یہ استعمال کرنا یا یہ استعمال کرنا, وہاں پہ 4 بندے مل کے 6 بندے گھر کے ہیں تو وہ اگر 4 بندے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ والا برانڈ کا پانی پینا ہے اور یہ والا ہم نے نہیں پہننا ہے, تو جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ وہ 4 جس کا کہہ رہے ہیں اس کی بات مانی جائے. اگر ابا جی کہتے ہیں کہ نہیں جو میں کہتا ہوں وہ پئیں, وہ جمہوریت نہیں ہوتی, وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, ابا جی کا قانون ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو کل ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ابا جی کا قانون ہوا ہے, جمہوریت نہیں ہوئی ہے. میں اس الیکشن کو کبھی بھی جمہوری الیکشن نہیں کہتا. پہلے ہمیشہ سنتا آیا ہوں, ٹی وی پہ میڈیا پہ دیکھتا آیا ہوں, لوگوں سے اخباروں میں پڑھتا آیا ہوں, لوگوں سے سنتا آیا ہوں, مگر میرے ساتھ یہ ہوا ہے, پرسوں یہ ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو الیکشن ہے انتہائی درجے کا ریگڈ الیکشن ہے. اس سے زیادہ ریگڈ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 1977 کا یا اس سے پہلے بھی 70 کا الیکشن کچھ لوگ کہتے ہیں, جو الیکشن کہتے ہیں ریگڈ ہے, انتہائی ریگڈ, انتہائی دھاندلی زدہ اور میں ناقابل قبول الیکشن ہے. بے شک اس میں چیئرمین میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپل پارٹی کا یہاں پہ میئر بنے گا, مگر جو بھی میئر بنے گا وہ میئر پاکستان تحریک انصاف کا بھی اگر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے اور جماعت اسلامی کا بھی اگر تحریک انصاف کے ساتھ مل کے میئر بن جاتا ہے, میں اس کو الیکٹڈ میئر نہیں کہوں گا, اس کو سلیکٹڈ کہوں گا. سلیکٹڈ کہیں گے, بالکل ٹھیک ہے. سوری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی انور بھائی نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور انتخاب کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے, اور یقیناً جو بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو پریکٹسز ہم نے دیکھی ہیں ہوئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہر شخص یہی بات کر رہا ہے. اور آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ خود سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں,
لوگوں کی جو رائے سامنے آ رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر ہم نے اسی طریقہ نظام کو اگر رائج رکھا تو پھر آگے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور انور بھائی نے کہہ دیا, اس سوال میں آپ کی خدمت میں بھی رکھنا چاہوں گا, بلکہ دونوں سے آگے اس پہ بات کروں گا کہ اگر یہاں پر یہ جو سب سے نچلی درجے پر جو انتخاب کا مرحلہ ہے اگر اس طرح سے ہوگا تو عام انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ کیسے ممکن ہوگا شفاف طریقے سے؟ یہ ہر کوئی سوال کر رہا ہے, فرمائیے کیا کہیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بائیکاٹ کا شہر میں الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑا, ٹھیک ہے, نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے جی, 6 وجوہات میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں, شاید میں نے کسی اور چینل پہ بھی نہیں وجوہات سنی. کہہ دیجئے. لو کاسٹنگ جو ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ غیر یقینی کیفیت تھی, گم مگو کیفیت تھی, نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. صبح تک لوگوں کو نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ 4 مرتبہ الیکشن کا ملتوی ہونا اور بار بار جو مسائل چل رہے تھے وہ بالکل یعنی یہ کہ کنفیوز تھی قوم. دوسری بات یہ کہ مہم ہی نہیں چلی. بھائی شہر میں جب مہم چلتی ہے, تمام جماعتیں لڑتی ہیں, الیکشن ہوتی ہے, ٹی وی پہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ٹی وی پہ جو اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں, اشتہار تو صرف پیپلز پارٹی نے اپنے سندھ کے نام سے چلاتے رہی, صحیح ہے نا, باقی تو اشتہارات چلے ہی نہیں. بڑی چھوٹی کسی پارٹی نے بھی تقریباً نہیں لیے, صرف جماعت اسلامی نے مسلسل وہ الیکشن کے اوپر کمپین چلتی رہی, لیکن آخری دنوں میں بھی اس طرح کمپین نہیں چلی. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اویئرنیس نہیں تھی جو ہونی چاہیے. تیسری وجہ یہ تھی کہ ایورنیس جنرل الیکشن میں جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بلدیاتی انتخابات میں نہیں ہوتی, تاریخ میں دیکھ لیں. کیونکہ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو پورے عام انتخابات میں تمام ادارے, تمام میڈیا, تمام افراد, ہر کوئی اسی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک ٹیمپو ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اب ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بلدیاتی انتخابات کے ریشو کم ہوتا ہے اور عام انتخابات کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. ایک ویو ہوتی ہے, ایک تبدیلی, اور ایک جو بھی ہے مطلب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ملک کے لیے کرنا ہے. چوتھی وجہ یہ تھی کہ اتوار کے دن تھا, دیکھیں ہمیشہ الیکشن ہوتے تھے تو عام دن میں ہوتے تھے اور چھٹی دی جاتی تھی. جب کوئی چھٹی دی جاتی ہے کسی دن کو, اس کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن کو نوٹیفائی کرانا. اس کا مطلب الیکشن تو سنڈے میں تو لوگوں کا ذہن نہیں بنتا اس طرح جس طرح کسی اور دن بنتا ہے. پانچویں چیز یہ کہ سردی جو تھی واقعی بہت زیادہ سردی اتفاق سے تھی, کہ اس سردی کا بھی بہرحال اثر پڑا. اور اس کے بعد جو چھٹی چیز یہ جو بھائی نے بھی بولا کہ الیکشن کی لسٹیں جو انتہائی بوگس بیکار تھی, یعنی کہ میں خود پریشان رہا, لوگ پریشان رہے کہ ووٹر لسٹوں کے کہاں سے کہاں بکھیر دیا اٹھا کے. تو اس کنفیوژن کی وجہ سے لوگ واپس بھی گئے, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے تو یہ 6 موٹی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اب یہ کہا جائے کہ بائیکاٹ کا دیکھیں, بائیکاٹ تو ایم کیو ایم نے بھی یہ اپنا اعلان کیا رات کو دیر میں, اور اس اعلان کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی ووٹ پڑ گیا, ان کو لوگوں کو نہیں پتا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ بائیکاٹ کا بہت ہی شاید آٹے میں نمک کے برابر اثر ہو سکتا ہے. لیکن یہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ الیکشن کے اوپر اس ماحول میں بھی 25-20% ریٹرن آ جانا یہ اچھی نشانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کی تاریخ میں پہلی بار ایک اچھا الیکشن ہوا ہے. میں اس کو ڈینائی کروں گا کہ الیکشن, جی ہاں, کراچی کی 40 سال کی تاریخ میں جب سے آپ خود ہی شکایت کر ررہے ہیں نا کہ میرا ووٹ نہیں ملا, جیسے انور بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو دیکھیں نا اس سے بہت بہتر ہے جو کہ ڈبے بھرے جاتے تھے. ہوئی دھاندلی ہوئی ہے, پورے ضلع وسطی میں دھاندلی نہیں ہوئی. وہاں جہاں میرے خیال میں 39 سیٹس جو ہے نعیم الرحمان صاحب نے لی ہے نا, کیونکہ ان کا کنٹرول اچھا رہا تھا, وہ دھاندلی کرنے نہیں دی گئی. باقی آپ ضلعوں میں چلے جائیں جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ لگتے تھے, وہ کرتے تھے, وہاں اچھی خاصی دھاندلی کی انہوں نے. ابھی بھی کل میں رات کو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا, نعیم الرحمان صاحب کا یہ اعلان تھا کہ انہوں نے بتایا کہ 9 ان کے پاس ریکارڈڈ موجود ہیں, جو کہ ریکارڈ کے مطابق ابھی وہ کوئی کھڑے کر دیں کسی کو بھی تو ثابت ہو جائے گا, اور شاید ثابت ہو جائے گا وہ نا. تو یہ تھی کہ وہ زیادہ اکثریت تو یہ ترازو رہا ہے اس میں. اچھا, اب جہاں تک یہ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے آپ جب سے ایم کیو ایم کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ الیکشن میں جیتنا شروع کی ہے, کسی پارٹی نے ان علاقوں میں جیتنے کے باوجود نہیں جیت سکا. میں 2002 میں مجلس عمل نے مجھے ٹکٹ دیا صوبائی اسمبلی کا, 19,770 ووٹ ملے. سندھ میں اس پارٹی میں سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے, ایم کیو ایم کو 17,500 ووٹ ملے. ٹھیک ہے جی, رات کو اعلان ہو گیا جیتنے کا میرے ایم پی اے ہونے کا 105 سے, ٹھیک ہے نا, مرکز سے, یعنی ایم کیو ایم کے مرکز سے 90 سے 2800 کی لیڈ ملی. اور اس کے بعد جو نتائج چینج ہوگی, میں خود وہاں سے گیا اسلام آباد میں جا کے شاہد حسن صاحب چیف جسٹس تھے, وہاں پہ 2 دن لڑتا رہا, لیکن آخر میں اعلان ہو گیا
نہ ریکاؤنٹنگ ہو نہ کچھ ہوا اور اس کے بعد ڈکلیئر کر دی. یہ معاملہ تھا کہ جیتنے والوں کو جیتنے نہیں دیا جاتا تھا, بڑے بڑے ٹھپے لگتے تھے, بدماشی ہوتی تھی, پولنگ بوتھ پہ قبضہ ہوتا تھا, اسٹیشن پہ قبضہ ہوتا تھا. جو ماحول تھا پچھلے 30 سال میں جو ماحول دیکھا ہے نا, اس سے مقابلے میں بہت بہتر الیکشن ہوئے ہیں, سچی بات یہ. تو اس لحاظ سے باوجود اس کے کہ پھر پیپلز پارٹی کھلا ہاتھ جتنا ملا اس نے کیا, لیکن پھر بھی اکثر شہروں میں اکثر جگہوں پہ بہت اچھے انتخابات ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات اچھے ہوئے. اور جہاں تک کہ الیکشن کے ایم کیو ایم کی بات میں کروں کہ میں آپ صاف بات یہ کہ ایم کیو ایم اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ دے ہیڈ ٹو ڈکلیئر دا بائیکاٹ. انہوں نے جو آخری دن کیا یہ پلان تھا ان کا. دیکھیں وہ راستہ ڈھونڈتے رہے ایم کیو ایم کے کسی نہ کسی طرح الیکشن ہو ہی نہیں تاکہ جو ہے نا ان کی اچھی فیس سیونگ ہو جائے. وہ الیکشن بالآخر کر ہی ڈالے, ہو ہی گئے پچھلے نا. وہ بھی اس میں بہت بڑا کردار یہ جماعت کا ہے, جماعت اسلامی والوں کا ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن جو ہے نا کر کے دکھا دیا. ایک بات, اور الیکشن کمیشن کو سراہنا چاہیے جو مرکزی اس نے بھی اسٹینڈ لیا. تو ایم کیو ایم نے دو تین وجوہات دیکھیں. ایم کیو ایم تاریخ میں کبھی ایسے الیکشن میں نہیں جائے گی جہاں ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے, اور یہ موت مطلب ان کی واقع تو ہو گئی ہے اگر دیکھا جائے. لیکن انتخابات کے ذریعے موت واقع ہونا شاید اگلے انتخابات میں ہو جائے, وہ کیونکہ سیاسی لوگ آتے ہیں, سیاسی موت ہی وہ ہوتی ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, اور اس لیے انہوں نے یہ سارے ڈیسائڈ سب یہ انہوں نے کنفیوز رکھا, مختلف طریقوں سے کنفیوز رکھا. پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوا کہ ان کے چکر میں لگ گئے. پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دیا, ایم کیو ایم کو لٹکا کے رکھا, ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہوگا, لیکن اصل میں اس سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی کو بھی ہوا کہ وہ ان کو کوئی کمپین نہیں چلا سکے, ان کو بھی ورکرز جو ہے نا وہ کنفیوز رہا. لیکن یہ مان لینا کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 شہر میں آ ہی نہیں سکتی. وہ سارے علاقوں میں انہوں نے بھرپور دھاندلی کی ہے, جہاں ان کی گرفت تھی, جہاں پہ اس کا مخالف کمزور تھا, وہاں انہوں نے بھرپور دھاندلی کی, ورنہ اتنی سیٹ آ ہی نہیں سکتی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے ابو سیٹ ان کا دعویٰ تھا ان کا نعیم صاحب کا, تو یہ دعویٰ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھا. میں 12 مئی آپ کو یہ دلاؤں, ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے, 12 مئی میں لوگ سوال کرتے ہیں, میں نے کئی اینکرز کو دیکھا ہے وہ انہوں نے بات کی, لیکن اصل بات پتہ کی تھی کہ انہوں نے 12 مئی کو خون خرابہ کیوں ہوا. ایم کیو ایم کو جس دن اس دن مطلب اگر پبلک باہر آ جاتی, پبلک کا اصل رویہ نظر آ جاتا تو پبلک کیا چاہتی ہے, تو ایم کیو ایم ختم تھی. یعنی ایم کیو ایم کو کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی جہاں پہ ان کو کھلا ہاتھ نہیں ملے گا, کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی ایم کیو ایم جہاں پہ ان کو جو ہے نا شکست نظر آئے گی. تو یہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ کی ہے, اور یہ اصل وجوہات تھی, ورنہ اس کا اثر نہیں پڑا. بہرحال میں تو سراہتا ہوں ان الیکشنز کو. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی کیونکہ ایک نعیم الرحمان کی جو شخصیت ہے, حقیقت بات یہ عام آدمی بھی کہتا ہے, ان کو مخالف بھی کہتا ہے, جو حافظ قرآن بھی ہے, انجینئر بھی ہے, اچھا بولتا ہے, نہ ڈرنے والا, نہ دبنے والا, نہ جھکنے والا, نہ بکنے والا, نہ ہر تمام کی جو کہ ہم سنتے ہیں نا خصوصیات, وہ اس کے اندر موجود ہے. اداروں کو قبول ہی نہیں تھا کہ یہ شخص جو ہے نا آئے تو پھر جو ہے منہ سے نیوالا چھین کے, میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, جانتا ہوں نا اربوں روپے کے حساب سے رشوتیں جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, پورشن بن رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ان کے بھائی رشوتیں چھن جائیں گی, ان کے دھندے بند ہو جائیں گے. یہ جو آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور ان کو بیٹھانے والے بھی ہمارے مہاجر کے نعرہ لگانے والے ہمارے اپنے بھائی تھے کہ جن کی وجہ سے ایل ڈی اے گیا, ایم ڈی اے گیا, کے ڈی اے گیا, اور ادارے چلتے گئے, نکلتے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے. آج کراچی والوں کو ان کا حق نہیں ملتا, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, ان کو روزگار نہیں ملتا, ان کو پوسٹیں نہیں ملتی, اور مختلف جگہوں سے نہ تجربہ کار نہ اہل لوگ آ کے بٹھا دیے گئے ہیں, اور انہوں نے تباہ کر دیا. ان کا کام پیسے سمیٹنا اور ملک سے باہر نکل جانا یا اپنے جا کے کسی جگہ بیٹھ جانا. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شہر میں اس وقت ایک اچھی مطلب یہ کہ خوشخبری سمجھ لے کہ شہر میں کچھ تھوڑا سا چینج آئے گا, اور امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بہتر انشاءاللہ رول ادا کریں گے اب جو قیادت انشاءاللہ آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات اپنی جگہ جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں, لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں, ایک تو ان کے رویے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو گمگو سی ایک کیفیت تھی رات گئے تک اعلان نہ ہونا, یہ ایک وجہ بنا جس کی وجہ سے جو انتخابات میں ٹرن آؤٹ تھا وہ کم رہا ہے. تو بہرحال اب اور بھی دیگر معاملات ہیں. انور بھائی یہ فرمائیے, اب سوری صاحب نے تو یہاں ان کا کہنا یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ شفاف انتخابات ہوئے. چلیں اگر مان بھی لیا جائے کہ شفاف انتخابات ہوئے ہیں, لیکن یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں ہمیشہ سے کہ ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں 2-2 دن نتائج میں ہم نے لگا دیے, اور شاید لاکھوں میں تو ووٹ کسی ایک یو سی کے اندر نہیں تھے, ہزاروں میں اور چند ہزار سے زیادہ نہیں تھے. جب اس میں اتنی تاخیر ہوئی ہے تو اس سے کیا انڈیکیشن مل رہی ہے, سمجھا کیا جائے, آپ یہ فرمائیے.
اور یہ ایک اور بڑا عام سوال جو سب پوچھ رہے ہیں پورے پاکستان سے، بلکہ جو پاکستان سے باہر بھی لوگ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو جمہوری حکومتیں صبح سے لے کے شام تک جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، یہ جمہوری طریقوں سے انتخابات کروانے سے کیوں گریزہ ہیں اور کیوں رائے فرار اختیار کرتی ہیں؟ فرمائیے۔ اصل میں جو موجودہ جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں اور ٹاپ لیول پہ اور سیکنڈری لیول پہ جو بھی ہیں، ان کا جو بیسک مقصد ہے نا، جب وہ یعنی کہ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، ان کی پارٹی یا وہ خود انڈیویجولی تہیہ کرتے ہیں، تو نیت کیا ہوتی ہے؟ اب بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے تو نیت ہوتی ہے میں نے اپنے دفتر جانا ہے، اپنا کام کرنا ہے، اسے کوئی بھی کام کرنے کی بھوک لگتی ہے، نیت ہوتی ہے کہ کھانا کھانا ہے، تو ایک نیت ایک چیز ہوتی ہے۔ تو جو ہماری پولیٹکس ہے اس میں نیت ہوتی کیا ہے؟ اصل میں ہونی کیا چاہیے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، سروسز دینی ہے عوام کو، اس میں گورنمنٹ میں آ کر۔ تو ایک تو گورنمنٹ کا ترجمہ بھی بڑا غلط ہے، اور ان لوگوں کا جو کہ گورنمنٹ کا ترجمہ اردو میں حکومت ہے، حکومت کا مطلب ہے کہ حکم دینے والی چیز، اور حکمران کا مطلب ہے جو نیچے حکم دیتے ہیں، تو یہ تو بہت غلط ترجمہ ہی غلط ہے نا۔ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، بے شک اسی اللہ حاکم ہے، ہم سب اس کے یعنی کہ وہ حکم کے تابع ہیں، اور اس کے مطابق ہم ایک سروسز پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں، ہم حکمرانوں میں حکم دیں، ہم کہیں کہ یہ کر دو، ہم کہیں وہ کر دیں۔ بے شک اچھے کی بھی بات ہے کہ ہم یہ اچھا کر دیں، ہم یہ اچھا کر دیں، یہ میں ہم سڑکیں بنا دیں، ہم پل بنا دیں، ہم معیشت کو صحیح کر دیں، یہ والی باتیں نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم کمائی کریں۔ یہ تو جتنے بھی آتے ہیں نا، میں پوری گنتی میں نے کی ہوئی ہے، 1224 جو ہمارے سینٹ، نیشنل اسمبلی اور 6 کی 6 اسمبلیاں جو ہیں ان کے جو ممبران ہیں 1224، ان کا کام یہی ہے کہ کمائی کے لیے آتے ہیں، اوپر کی کمائی کے لیے آتے ہیں، اور اوپر کے لوگوں کے کام بنانے کے لیے ڈائریکٹ بہت کام کرتے ہیں، انڈائریکٹ بہت کام کرتے ہیں۔ اس کو ٹھیکہ دے دیا، اس کو نوکریاں لگا دی، اس کو زمینیں الاٹ کر دی، اس کو کہہ دیا تو یہاں پہ 4 منزلہ 2 کی بجائے بنا لے، وغیرہ وغیرہ، جو کرپشن کے سارے معاملات ہیں۔ تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے، اگر ان کی نیت وہ ہو کہ جو یعنی کہ کسی کے خدمت کرنے والی، تو وہ کہیں ہم تو بنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ کام ہی گندا ہے نا۔ سیاست ایک بہت گندا کام ہے، اور سیاست میں کرپشن کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ابھی جو الیکشن جو ہوئے ہیں ہمارے کراچی کے، جو LG لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ ان کو شفاف کہنا، یہ الیکشن کمیشن کو 1% بھی اس کی داد دینا، میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے، میرے تیرے ساتھ زیادتی نہیں، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یا الیکشن کروانے والے جو لوگ ہیں ان کو اس کی داد دینا۔ کیوں کہ یہ الیکشن اب پرسنٹیج آپ دیکھ لیں، پرسنٹیج کے اوپر آپ دیکھ لیں، دھاندلی دیکھ لیں۔ اسی لیے یہ جو پچھلے ہمارے سابقہ پرائم منسٹر ہیں عمران خان، انہوں نے وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اجرا کیا تھا، اس قسم کی دھاندلیوں سے بچنے کے لیے تھا۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ابھی اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے، جو رائج نظام ہے ووٹ ڈالنے کا، اس کو جب بدلنے کی بات کی گئی تو اس کی اتنی شدید مخالفت کیوں کی گئی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پہ لینی ہوگی، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور جس طرح یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے یا پایہ تکمیل تک پہنچا ہے، بہت سارے سوالات اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور مختلف پروگرامز میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آج صبح کے وقت موقع ملا ہے تو اس معاملے پر، موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے
اور مختلف ہمارے پاس تجزیہ کاریاں موجود ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں، اور اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو طریقہ کار کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک جو شہر کراچی کی بڑی سیاسی جماعت ماضی میں ہوا کرتی تھی، ان کا جو ان کے تحفظات تھے اس میں سے ایک یہ چیز بھی شامل تھی کہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر جو یہاں موجود صوبائی حکومت ہے جس کا کل اختیار ہے وہ شاید اپنی مرضی سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یہ واقعتاً ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو کمی اور زیادتی سیٹوں میں ہو رہی ہے، یا اپنے جو آپ سمجھ لیجئے کہ جن علاقوں میں اکثریت ہے وہاں پر زیادہ یوسیز کو ڈیفائن کرنا، زیادہ سیٹس بنا لینا، یہ ایک حربہ استعمال کیا گیا ہے. اور اب اس کا کیا آنے والے وقتوں میں حل نکالا جائے گا یہ جاننا ضروری ہے. انور بھائی، دو چیزوں کی نشاندہی ذرا میں چاہوں گا ہو جائے. ایک تو آپ نے کچھ دیر پہلے ایک ووٹنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے بات کی. پچھلی حکومت سے بہت سارے اختلافات ہمیں رہے اور آج بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو واقعی غور طلب تھیں، جس میں یہ ووٹنگ کا طریقہ کار تھا الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے. اور شاید اگر وہ رائج ہو جاتا ہے، اگر اس کی پریکٹسز کر لی جاتی، اگر وہ اس کو ایکسرسائز کیا جاتا اس طریقے کو، تو شاید یہ سارے نوبت نہ آتی. لیکن دیکھا یہ گیا ہے، خیال یہ کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کی، معذرت کے ساتھ، وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں جو اس وقت رائج ہے، اور وہی کچھ اس وقت بھی ہمیں نظر آیا. تو اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اگر وہ طریقہ ہوتا تو شاید صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. لیکن اس کو مکمل طور پہ نافذ کیسے کیا جائے گا؟ پاکستان میں کوئی بھی جماعت اس کے حق میں نظر نہیں آتی. یہ حلقہ بندیوں کا ہی معاملہ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں وہ یقیناً اس چیز کو سمجھتی ہیں، ہارنے کے بعد ان کو یقیناً اس چیز کا احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ اگر حلقہ بندیاں صحیح طور پر ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی، لیکن وہ اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمائیے. دیکھیں یاسر بھائی، یہ حلقہ بندیاں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین دو کی میں بات کرتا ہوں. حلقہ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نمبر آف پیپل، سیکنڈلی ایریا، ان دونوں کو سامنے رکھ کر حلقہ بندی ہوتی ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شہروں میں، دیہاتوں میں، پورے ملکوں میں کہ پر اسکوائر کلومیٹر کتنے لوگ رہتے ہیں، تو جب لوگ پہلے، اس سے پہلے مردم شماری سب سے پہلے، یعنی کہ جب آپ کی مردم شماری انسانوں کی اور گھروں کی دونوں کی، خانہ شماری اور مردم شماری، یہ دو آپ کی مکمل ہوں گی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے پاس خاص طور پر کراچی میں، پورے ملک میں بھی خاص طور پہ کراچی میں آپ کی آبادی کتنی ہے. تو یعنی کہ اگر ہم بنیاد سے چیز کو نہیں اٹھائیں گے نا، بیچ میں سے کوئی بھی چیز اٹھائیں گے تو وہ آپ کا، ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے جس نتیجے پہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا ای وی ایم کو پہنچنا ہے. تو سب سے پہلے آپ بنیاد پہ تو آئیں نا. بنیاد پہ جب آپ آئیں گے، آپ جب مردم شماری کرائیں گے، جب ہم ابھی ووٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ ووٹ، اب اگر پرسنٹیج بھی ابھی آپ ڈالیں گے تو کہ کتنے % ووٹ کاسٹ ہوئے، تو آپ کراچی کی آبادی کو اگر دیکھ کے اگر اس کو بات کریں گے تو آبادی بتائی جائے گی آپ کو 1,60,00,000، جبکہ کراچی کی آبادی 2.5-3 کروڑ ہوگی. تو کراچی کی، کراچی شہر کی اور پورے ملک کی جو مردم شماری اگر ٹرو اسپرٹ سے کی جائے تو سب سے پہلے جو مردم شماری ٹرو اسپرٹ سے کیوں نہیں ہوتی، اس میں بھی انہی لوگوں کا، انہی ایلیمنٹس کا، انہی لوگوں کا عمل دخل ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی نو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب مردم شماری صحیح ہو جائے، سینسز اگر صحیح ہوں گے، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے حلقہ بندیوں کا. ابھی حلقہ بندیوں میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے کراچی کے جو خاص طور پر 2 ضلع ہیں، ایک ضلع سینٹرل اور ایک ضلع کرنگی، ان کی جو آبادی ہے وہ بہت ہی گھنجان آبادی ہے، تھک پاپولیٹڈ ایریا ہیں یہ. اور اس کے علاوہ ملیر ہو گیا یا آپ کا ویسٹ کی طرف ہو گیا، تھوڑے کم تھک آبادی ہے. تو اس آبادی کو سامنے رکھ کے آپ نے ایک حلقہ بندی کرنی ہے،
جب آپ حلقہ بندیاں کریں گے ساتھ آپ تھانوں کی جوریڈکشن کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ٹاؤنز ہیں جو تحصیلیں ہیں ٹاؤنز ہیں ان کی اس کو آپ کو طریقہ کار بدلنا پڑے گا. جب آپ حلقہ بندیاں صحیح کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک یو سی ہے, اس یو سی میں 50,000 لوگ ہیں, اس یو سی میں 45 ہیں, اس میں 55 ہیں, اس میں 53 ہیں, تو تب تو بات صحیح ہے. اب ایک یو سی میں 5,000 ہے اور ایک یو سی میں 1 لاکھ ہیں تو یہ آپ کا نہیں بنتا. جیسے کہ آپ دیکھ لیں اس کو بلوچستان کو, ابھی بلوچستان میں بہت دور دور آبادی ہوتی ہے. اب اگر بلوچستان میں اگر کوئی بندہ 5,000 ووٹ لے کے آ جاتا ہے مگر ساتھ دیکھیں کہ اس نے کتنا ایریا کور کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے 5,000 ووٹ جو ہیں نا تو لاہور شہر کے 5 لاکھ ووٹوں سے زیادہ ہیں. تو حلقہ بندیاں جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی, جو بھی حلقہ بندیوں کا کہتا ہے اور صحیح حلقہ بندیوں کا کہتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے. جو بندہ مردم شماری کا کہتا ہے اور صحیح مردم شماری کا کہتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے, کہ مردم شماری کے بعد ہمیں آٹا چینی دال کا بھی مسئلہ حل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب جیسے بات ہو رہی ہے کہ ایک تو مردم شماری ایک بہت بڑا مسئلہ رہا اور دوسرا حلقہ بندیوں کا. آپ نے خود کیونکہ انتخاب میں حصہ لیا ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایڈریس نہیں کیا گیا, اور اگر اس کے اوپر اثر نو کام کیا جائے تو یقیناً معاملہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عام فیصلہ کون کرے گا, کیونکہ حکومت میں جو موجود جماعتیں ہوتی ہیں ان کو تمام چیزیں اس وقت صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہی کچھ یہاں پر بھی ہے. کیسے یہ معاملہ حل ہوگا یہ تو فرمائیے, اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل سب سے بڑا مسئلہ بدنیتیوں کا ہے. ہمارے یہاں جو انگریز سسٹم چھوڑ کے گیا اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. جی, جو فرسودہ نظام, نوکر شاہی, جو بیوروکریسی, جو ان کی مطلب آج بھی وہی چیز قائم ہے. آج بھی ٹی سیز کا سسٹم, فلاں سسٹم. اب دیکھیں الیکشن کے ایک مرحلے تک سیاسی جماعتوں کا اختیار ہوتا ہے, آخر میں اختیار نہیں ہوتا. میں لکھ کے رکھتا ہوں, دیتا ہوں کہ اگر یہ دیکھیں سب سے اچھی بات ہوئی کہ تو کمپیوٹرائز ہو جائے, لوگ گھر بیٹھے, اب وقت ہے, دور ہے بھائی, کوئی آفس کہیں بیورو 4 گھنٹے کا ٹائم دے, 4 گھنٹے میں ووٹ لوٹ ڈال دے, اپنے موبائل سے کھولیں, ایپس آ گئی ایک سے ایک. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں بڑی بڑی اپلیکیشن چل رہی ہیں. از اٹ پاسبل؟ اٹ از پاسبل. بات یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن کے ذریعے کوئی ضرورت نہیں کسی کو نکلنے کی, گھر بیٹھ کے خواتین ہو یہ وہ گھر بیٹھ کے دفتر بیٹھ کے بھی الیکشن ووٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن امریکہ جیسے دنیا کے جدید اس میں رفٹ ریگنگ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے بدنیتی جب شامل ہو نا تو پھر اب ہیکرس ہیں, فلاں چیزیں یہ وہ. اب بات یہ ہے کہ وہ اگر کسی نے مطالبہ کیا نا کہ جو ہے کمپیوٹرائز الیکشن کیا جائے, وہ بھی بدنیتی بھی لگتی ہے اس میں بھی. مطلب بظاہر تو لگا ہاں صحیح کہا ہونا چاہیے, لیکن سارے الیکشن کے بعد اوپر سے کچھ نتائج کو بدل دینا یہ بھی بڑا آسان ہے کمپیوٹرائز میں. تو یہ اوپر سے جب تک یہ سسٹم تبدیلی یہ نہیں آئے گی, جو چور بدماش بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, نوکرشاہی, یہ معاملہ جو ہے نا ایسے ہی رہیں گے. لیکن بہرحال تقدم ہونا چاہیے اور نئے جدید سسٹمز کو اختیار کرنا چاہیے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کراچی کے حوالے سے, کیونکہ میں بات چھیڑی ہے. کراچی کے لیے ایک اچھا موقع آیا ہے کہ جس میں ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو کہ مطلب ترازو, حافظ نعیم صاحب کے اوپر بڑی ڈیمانڈ تھی لوگوں کے, گھر گھر خواہش ہے کہ وہ آئیں. میں اس وقت کہتا ہوں کہ کراچی میں یعنی ان کا خود کہنا یہ کہ اگر دیکھا جائے اختیارات کا مسئلہ ہے نا, اختیارات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حلقہ بندیاں, انہوں نے اس بات کا جواب دیا, اچھا جواب دیا ہے کہ دیکھیں ایسے بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن کچھ اختیارات آئیں گے تو پھر چھیننا بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, پھر وہ کریں گے. اپنے نہ ہونے کے باوجود بہت کچھ چھینا, تو آنے کے باوجود امکانات یہ ہیں. مجھے یاد ہے کہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں اتفاق سے میں نائب ناظم تھا گلبرگ میں, تو آپ یقین کریں یاسر بھائی, تو ہم لوگ کو سسٹم سمجھنے میں نا 1.5 سال تو سسٹم کو سمجھنے میں لگ گئے. 2.5 سال ایکچوئل ٹائم ملا ہے کام کرنے کا. اس وقت 40 ارب روپے کا بجٹ تھا, 44 ارب تک کیسے پہنچایا, ٹھیک ہے نا. اس وقت تمام اسٹیک ہولڈرز کو بڑھایا, کے پی ٹی ہے, فلاں فلاں, کسی سے 8 ارب, کسی سے 10 ارب کی طرح. اسی طرح یوسیز میں جو ہے جنریٹ کیا پیسہ, جو ہے نا مختلف چیزوں سے جنریٹ کیا. تو آپ یقین کریں کہ پیسہ لینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے, اسی سے ریسورسز کو کما کر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کراچی میں 2.5 سال میں نظر آگے کیا کیا کچھ نہیں ہو گیا. اچھا اب ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ میں کروڑوں روپے ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایڈورٹیزمنٹ میں متحدہ قومی موومنٹ نے یعنی یہ کہ اس نے بہت کم پھر 6-5 مطلب وہ تو اس کو شو ہی لاس بھی کرتی تھی, جبکہ انہوں نے تقریباً یعنی 36 کروڑ روپے جو ہے نا ماہانہ کے حساب سے غالباً یہ اس طرح کے جمع کرایا
سٹی اس کو، اور اس سے ڈیولپمنٹ ہوئی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ شہر جو ڈسا ہوا ہے، جو رسا ہوا ہے، جو یہاں کی سڑکیں ہیں، جو گندگی ہے، جو بدبو ہیں، یہ بیماریاں ہیں، پانی بجلی گیس کی جو ہے مسئلہ ہے، یہاں پر جو ہے نا جینا دوبھر ہو گیا ہے، یہاں پر جو ہے نا سڑک چلنا دل نہیں چاہتا چلنے کا، جو یہاں گٹھن ہے اور جو مطلب خودکشی کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا، جو لاتعداد جو ہے نا تعمیرات کے ذریعے، ناجائز تعمیرات کے ذریعے ہو گیا ہے. اب اس میں ایک خوشی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو منتخب ہوں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جماعت کو یہ طے کرنا پڑے گا. دیکھیں ملک میں بتاؤں کہ کون سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، میں اگر کیلکولیٹ کروں. سنیں سوری جی، کیا نواز شریف؟ نہیں. کیا عمران خان؟ نہیں. کیا دوسری جماعتیں؟ نہیں. پیپلز پارٹی کا جب نام آئے گا نا، آپ پورے کیلکولیٹ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ملک کو جو نقصان پہنچا ہے نا، صدیوں پیچھے چلی گئی ہے صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کی وجہ سے کراچی میں تو ہمارے اپنے لوگوں نے لوٹا، برابر مل کے لوٹا. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے شہر کتنا پیچھے چلا گیا. شہر کیا، لاڑکانہ اٹھا کے دیکھ لو، فلاں دیکھو، پورا وائس صوبہ سندھ ہے جہاں ترقی نہیں ہوتی ہے. اچھا، ایک بڑی حیران کن بات ابھی آپ نے تذکرہ کیا، مجھے یاد آئی کہ وہ جن علاقوں سے جیتے ہیں وہاں کے پولنگ اسٹیشنز میں، ٹھٹا وغیرہ میں، یہاں تک پانی آج بھی بارش کا جمع ہے، اور وہاں سے بھی وہ فنڈز کتنا اربوں کی طرف فنڈ آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ میں جماعت کو اس وقت موقع ملا، میں کہتا ہوں کہ جماعت اور جو لوگ بھی مل جائیں اس بارے میں کہ یہ طے کر لیں پیپلز پارٹی کو سندھ سے پیچھے ہٹانا ہے. جس دن میں کہتا ہوں حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہٹ گئی، میں بہت ہی اعتماد سے بات کرتا ہوں، ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یہ ناسور ہے، معذرت چاہتا ہوں پیپلز پارٹی، بڑی سخت بات ہے. اگر ہاں یہ ناسور ہے، رہا ہے تو ناسور. میں تو ان کا دفاع نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ نے بڑے سخت الفاظ بالکل یہ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ آتے تاریخ بتاتی کا ہے. ایک جملہ میں بولتا جاؤں، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پہ کہا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، اور اب میرے خیال سے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ سندھ کو پیپل پارٹی سے علیحدہ کر دیا جائے. تو یہ بات حقیقت ہے، آپ کیلکولیٹ کر لیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مطلب اگر میں خود ہیومن رائٹس نیٹ ورک کراچی سندھ کا صدر ہوں میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پورے سندھ میں جو دیکھتے ہیں نا، حالات دیکھتے ہیں کس طرح کہتے ہیں، میں کیا کتے کے کاٹنے، کیا آٹا کی کمی، اس کی وجہ سے کہ شخص کا جو ہے مر جانا. وہاں پہ جو ہے نا آٹا بھی دی جائے، وہ ناقص قسم کا آٹا دیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس ڈھیر کے ڈھیر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، میرے کئی جاننے والے جنہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ لاڑکانہ کے قریب، سکھر کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا، تو کئی لوگ بیچارے اسی لیے مر گئے کہ ان کو فرسٹ ایڈ ہی صحیح نہیں مل سکی، ڈاکٹر صحیح میسر نہیں آ سکے. بالآخر یہاں کراچی آتے ہیں. کراچی میں جناح ہاسپٹل کا حال دیکھ لیں، سرکاری ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں، یہ پیسہ کہاں جاتا ہے. میں ایک جانتا ہوں ایک شخص کو جس نے جو ہے نا وہ گرفتار ہوا، بیوی سمیت گرفتار ہوا، اور اس کے بعد باہر نکل گیا. 1 کروڑ روپے اس نے نیب کو دیے، اور مجھے پتا ہے کہاں سے کس طرح پیسے دیے گئے. تو وہ نیب سے 1 کروڑ روپے دیے گئے، اس کو چھٹکارا حاصل ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ تو اس کا تو خاتمہ ہو گیا. لیکن جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح مل کر اس شہر کو بچایا جائے، کس طرح اس ملک کو جو ہے اس پارٹی سے بچایا جائے. بے نظیر کا خاتمہ دیکھ لیں، کئی چیزوں میں دیکھ لیں کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ سارا نتیجہ یہ دولت، یہ پیسہ سمیٹنا. کیونکہ میں نے بتایا کہ پراپرٹی کا میں ڈیلر پاکستان جو ہے پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی کا صدر بھی ہوں. میں سب جگہ دورے بھی کرتا ہوں، لیکن سندھ میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کوئی سنوائی نہیں ہے. یہاں پہ پنجاب میں پورا کمپیوٹرائز ہو گیا، پنجاب میں پورا کمپیوٹرائز ہو گیا، لوگوں کو چیک کرنا آسان ہے، گھر بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں. سندھ میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا آج دیکھیں، آج تک وہ جو 2012 میں پابندی لگائی گئی تھی لیز وغیرہ پہ، آج تک یہ لگ گیا، سپریم کورٹ نے لگائی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلے کمپیوٹرائز کر لیں، لیکن کمپیوٹرائز اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے دھندے بند ہو جائیں گے. تو پراپرٹی جو کہ سب سے بڑا ذریعہ ہے دھندے یعنی دھوکے بازی کا، اس میں بڑے بڑے سیاستدان آ گئے. اور اس وقت جو ہے نا، کیا آپ زرداری کا نام لے لیں، کیا ان کے امتیاز شیخ کا نام لے لیں، کیا فلاں کا نام لے لیں، سب نے برابر کیا قبضے کر رکھے ہیں، کیا زمینوں سے انہوں نے انکم کا ذریعہ بنا رکھا ہے. چاہے وہ بیریا کو بلا کے کر رہے ہو، چاہے جو ہے وہ کسی اور جو ہے بلڈرز کو بلا کے کر رہے ہیں. ان کے پاس جب تک رقم نہیں جاتی، ہم خود میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بلڈرز بیچارے کروڑوں روپے بیچارے اسی میں چلے آتے ہیں کہ ان کا این او سی لینی ہے، این او سی مل کے نہیں دیتی ہے. پھر اس کے بعد ناسلا ٹاور کی طرح ہوتا ہی ہے کہ این او سی ملنے کے باوجود جو ہے وہ جب یہ چلے جاتے ہیں، پھر جب
جو ہے وہ معلوم چل بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فلاں جناب صاحب تھے ایس بی سی اے کے، وہ تو چلے گئے، کہاں چلے گئے کچھ نہیں پتا، کہاں ملک سے باہر ہیں، کہاں چلے گئے. ٹھیک ہے. بھائی میں کہتا ہوں نکالو، قبر سے نکالو اور ان کو جلاؤ، ان خبر کو دکھاؤ کہ یہ ہے، یہ مردہ تھا جس کے، تاکہ تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. میں بہت بڑا آخری بات میں کہوں گا کہ بہت مطلب کراچی کے میں عوام سے اپیل کروں گا کہ اس وقت اگر یہ قیادت آ جائے تو یہ خاص طور پہ اگر پیپلز پارٹی اور اپنا کیا کے علاوہ یہ لوگ آ جاتے ہیں تو سب کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. کراچی انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ انتخاب عالم سوری صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انور خورشید صاحب آپ کا بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. اور اتنی بات خیال یہ ہے کہ ہو چکی ہے کہ مزید اس کے اوپر کچھ کہنا باقی نہیں رہ جاتا. بہرحال سب کی خواہشات ہیں، سب کی اپنی رائے ہے، اور باقی فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ کون اس شہر کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے یا کرے گا، اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں. کل انشاءاللہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.